شعبان المعظم جاری و ساری، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان قریب رمضان کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ لفظ رمضان میں 5 حروف ہیں، رے میم ضاد الف نون اردو ترکیب میں، عربی میں را میم ضاد الف نون رمضان۔ تو رمضان کی 5 عبادات، خصوصی جو عبادات ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ رمضان کے روزے 1، اور تراویح 2، اور اعتکاف، تلاوت قرآن، اور شب قدر میں عبادات۔ تو رمضان میں حروف بھی 5 اور خصوصی عبادات بھی رمضان کی 5۔ اور اس بار رمضان مرحبا آ رہا ہے گرمیوں میں، کئی سال سے آ رہا ہے اور کئی سال تک آئے گا، اور گرمیوں کے روزوں کی خاص فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں کشتی کے بان اٹھا دیے گئے تو غیب سے آواز آئی، اے سفینے والو رکو، میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم بتا سکتے ہو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے، اللہ عز و جل اسے پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب فرمائے گا۔ تو گرمی کے روزے رکھیں گے، گرمی کی پیاس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، آمین۔ تو انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر سحری کی آمد، تراویح کی آمد، افطار کی آمد، مرحبا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے۔ جو بد نصیب رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں حدیث نمبر 1934 ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہیں رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ تو جو فضیلت ماہ رمضان کے روزے کی ہے وہ نہیں پا سکتا، تو غفلت نہیں کرنی۔ گرمی لگتی ہے بھئی، گرمی کے تو کتنے سارے انتظام ہو گئے، پنکھے لگا لیے، ایئر کولر لگا لیے، اے سی چل رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، چھتیں ہیں، سایہ مل جاتا ہے، تو آسانیاں ہیں۔ جنہوں نے پہلے روزے رکھے تو ان کے اس وقت تو یہ ایجادات ہی نہیں تھی، تو انشاءاللہ گرمی سے گھبرائیں گے نہیں اور روزے رکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو قیامت کی گرمی سے تحفظ ہو جائے گا۔ جو بد نصیب روزہ رکھ کر جلدی افطار کر لیتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں، سنیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے۔ یاد رکھیے کہ نبی کا خواب جو ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں سخت آوازیں آ رہی تھیں۔
میں نے کہا یہ کیسی آوازیں؟ مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں. استغفر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزر کیا کہ ان کو ان کی ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا ہوا تھا. استغفر اللہ. آپ نے شاید وہ مارکیٹ کے اندر گوشت مارکیٹ میں بکرے الٹے لٹکے ہوئے دیکھے ہوں گے نا, وہ پیر کی رگوں کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں. اللہ کی پناہ. استغفر اللہ. تو لوگوں کو اس طرح لٹکا دیا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے, یہ جبڑے جو ہیں یہ پھاڑ دیے گئے تھے, جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے. استغفر اللہ. خون بہ رہا تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو. اللہ اکبر. جو رمضان کا روزہ شرعی اجازت کے بغیر توڑ دے تو یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے. اور وقت سے پہلے افطار کر لیا, ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو اس سے پہلے جان بوجھ کر صحیح بغیر مجبوری کے توڑ دیا تو اللہ کی پناہ کتنا سخت عذاب ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان جو ایمان کے سبب سے, طلب ثواب کے سبب سے رمضان میں قیام کرے اس کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترک فرمائی نماز تراویح کئی امت پر فرض نہ کر دی جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور آیا تو آپ نے ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ الگ الگ تراویح ادا کر رہے ہیں, کوئی اکیلا اور کوئی کچھ کسی کی اقتدا چند کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر فرمایا میں مناسب خیال کرتا ہوں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا امام بنا دیا. دوسری رات آئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے. کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا نعم البدعۃ هذه, یہ اچھی بدعت ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا, حدیث نمبر ہے 2010. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تراویح کی 20 رکعت اور با جماعت ہمیشہ اہتمام سے قائم کرنا میری ایجاد ہے اور بدعت حسنہ ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ نفس تراویح سنت رسول اللہ ہے مگر اس پر ہمیشگی, با جماعت اور اہتمام سے ادا کرنا سنت فاروقی ہے, یعنی بدعت حسنہ, اچھی بدعت ہے. اور مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں ایجادات صحابہ شرعن بدعت ہیں اگرچہ انہیں لغتاً سنت کہا جاتا ہے. تو معلوم ہوا صحابہ کا عمل تراویح اول رات میں پڑھنے کا تھا. تو اللہ کرے کہ ہمیں تراویح پڑھنا بھی نصیب ہو جائے. یاد رکھیے تراویح ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر سنت مؤکدہ ہے, اس کا ترک جائز نہیں. اگر ایک بار بھی تراویح چھوڑی اس نے برا کیا, اور اگر عادتاً نماز تراویح چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوگا. اور تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. دور فاروقی میں 20 پڑھی جاتی تھیں. اور عشاء کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے اگر کسی نے تراویح پڑھی تو نہیں ہوں گی. مزید اس کے مسائل جو ہیں یہ عظیم کتاب امیر اہل سنت کی فیضان رمضان, اس میں اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں. اب تراویح کی دعا بہت ساروں کو یاد نہیں ہوتی, وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اور یاد کرنی چاہیے. پتہ نہیں کیا 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 یاد کیا ہوا ہے اور تراویح کی وہ دعا یاد نہیں. اللہ کرے ہم یاد کر لیں اور کرنی چاہیے. ماہ رمضان کی خصوصی عبادت تلاوت قرآن. سبحان اللہ. درۃ الناصحین میں ہے
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے، 2 نور، تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا اللہ عز و جل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان، نور قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا، دوسرا قیامت کا۔ تو انشاءاللہ نور قرآن کی برکت سے، نور رمضان کی برکت سے قبر اور قیامت کے اندھیرے دور 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 اور بہت دور ہو جائیں گے۔ قبر میں لہرائیں گے چشمے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اے عاشقان رسول، اللہ ہمیں کر دے عاشقان رمضان۔ قیامت کے روز روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں سے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ تو تراویح سنت مؤکدہ، اور اس میں کم از کم 1 بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ۔ ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے عاشق قرآن تھے، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں 61 بار 61 ٹائمز آپ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ کس طرح؟ ایک ختم پاک ہر روز دن کے وقت، ایک ختم پاک رات میں۔ ماہ رمضان کے ہر روز آپ پورا قرآن ختم کرتے تھے، ہر رات پورا قرآن ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے، اور مرحبا آپ عید کے دن بھی پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیا شان ہے! اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی تلاوت قرآن کا شرف حاصل کریں۔ ماہ رمضان کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اب اس میں بھی تلاوت نہیں کریں گے کب کریں گے؟ تو تلاوت کرنی اور خوب کرنی، اللہ کرے ماہ رمضان میں 1 بار تو ختم پاک کی سعادت حاصل کریں، اور اگر تفسیر صراط الجنان کے ساتھ پڑھیں تو کیا بات ہے، کیونکہ قرآن سمجھ کے پڑھنا ظاہر کے بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت مدنی انعامات میں 3 آیات کی ترغیب دلاتے ہیں، اللہ کرے ہم 3 آیتیں پڑھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے عاشق قرآن تھے، 30 سال فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت لکھتے ہیں 30 سال کامل ہر رات 1 رکعت میں آپ نے قرآن کریم ختم کیا۔ کتنے عرصے؟ 30 سال۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو نیکی کرتے ہیں تو 2-4 دن کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جذبہ کیسا، سبحان اللہ، ماند نہیں پڑتا، ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نا شب قدر میں اسے نازل کیا۔ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے قرآن پڑھنا ہے، اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کر دے، مدنی قاعدہ شروع کر دے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بنا لے، اور 1 ماہ کا اعتکاف مدنی ماحول میں کر لے تو انشاءاللہ اعتکاف بھی ہوگا، روزے بھی ہوں گے، سحری بھی ہوگی، افطاری بھی ہوگی، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، نعت خوانی بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوں گی، انشاءاللہ بس مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔
ماہ رمضان مبارک کی خصوصی عبادت اعتکاف بھی ہے. پورے ماہ کا اعتکاف ادائے مصطفیٰ ہے اور آخری عشرے کا اعتکاف سنت مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے اور بہت پرانی عبادت ہے یہ. جی ہاں، پارہ 11 پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف اور اعتکاف والوں، رکوع و سجود والوں کے لیے. تو کتنی پرانی عبادت ہے اعتکاف. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع اور سجود والوں کے لیے. تو اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے اور الحمدللہ مدنی ماحول نے، دعوت اسلامی نے، امیر علیہ سنت نے اس سنت کو زندہ کیا ہے. کیونکہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ وہ ریٹائر بابا کو بٹھا دیتے تھے مسجد میں کہ چلو یہ اعتکاف ہو جائے، اور کوئی اعتکاف کرتا نہیں تھا عام طور پر. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، ملک میں، بیرون ملک میں بھی، اور ایک ماہ کا بھی کرتے ہیں، آخری عشرے کا بھی کرتے ہیں. اور آخری عشرے کا اعتکاف، سبحان اللہ، آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت سنیے. ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1781. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. اور ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اب اعتکاف کی تفصیل بھی اس عظیم الشان کتاب میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے قدردانوں میں ہمیں شامل فرمائے. ماہ رمضان کی خصوصی عبادات کون سی ہیں؟ نمبر 1 روزہ اور تراویح اور تلاوت قرآن اور اعتکاف اور شب قدر کی عبادات. شب قدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر عبادت کا ثواب ملے گا. مدنی ماحول میں اعتکاف کر لیں، انشاءاللہ شب قدر بھی ملے گی، اعتکاف بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا اللہ کی رحمت سے. اللہ ہمیں ماہ رمضان کے قدردانوں میں شامل فرمائے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا پھر مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.